فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ توبہ مدنی سورت ہے، مدینہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے. فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح حاصل کر لی تو اس کے بعد مختلف طرف سے لوگوں نے، مختلف قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے، جیسا کہ عرب کا ایک دستور تھا. لیکن بعض اوقات کفار کی طرف سے معاہدے توڑے بھی گئے اور کچھ معاہدوں کو خود مسلمانوں نے ختم کیا. سورت کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں، صحابہ نے لکھی نہیں، اور پھر اس کے بعد بھی کسی نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کی کہ باقی سب سورتوں کے شروع میں تو یہاں بھی ہم لکھ دیں، کہیں بھول ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو ایز از ریزرو کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا تو دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو ماننے والے تھے اور دوسرے وہ جو ماننے والے نہیں تھے. اور ہمیشہ یہی ہوا کہ ماننے والے نہ ماننے والوں پر غالب آ گئے، یا یہ کہ جو نہیں مانے ان کو پھر ختم کر دیا گیا، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ کے ساتھ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، اس لیے یہ نہیں ہوا کہ جو نہیں مانتے تھے ان کو کسی بڑے عذاب کے ساتھ تباہ کر دیا جائے، بلکہ ان کو میکسیمم موقع دیا گیا، آخر تک موقع دیا گیا کہ وہ مسلمان ہو جائے. اور بالکل جب آخری مرحلہ آ گیا نبوت کا، یعنی اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو ایک دفعہ تمام جگہوں پر اسلام کو یا اسلام کے جھنڈے کو لہرانا تھا، یا آپ یہ کہیے کہ اس کا غلبہ جو تھا وہ اصولی طور پر اور قومی سطح پر ظاہر کرنا مقصود تھا. لہذا اب تک جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اب چیلنج کیا گیا کہ یا تو مسلمان ہو جائے یا پھر یہ کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں. یہ جو شروع کا حصہ ہے 5ویں رکوع کے آخر تک، یہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا، جب حضرت ابو بکر حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے. 10 ہجری میں پھر آپ نے خود حج کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخری دور میں سے بھی بالکل آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کی یہ صورت ہے کہ جس میں ایک طرح سے پورا مشن مکمل ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر حج کو جا چکے تھے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے پھر حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ جا کر حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے. کیا اعلان؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اللہ اور رسول اب مشرکین سے کوئی عہد نہیں کریں گے، سب معاہدے منسوخ. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہے تو جگہ چھوڑ دو. لیکن اب تمہیں اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جاتی. برات کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مہلت ختم ہو گئی، تمہاری آزادی اب ختم ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، حج اکبر سے مراد عرفہ کا دن ہوتا ہے کہ جس دن یہ اعلان ہوا تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، یعنی شرک کو قبول نہیں کرتا. اب مشرکین کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو، یعنی شرک چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی ابھی بھی مزید موقع دیا جا رہا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی کچھ لوگ جو تمہارے دشمنوں کے صف میں نہیں آتے، ان سے اگر تمہارے معاہدے ہیں تو وہ باقی رہیں گے، لیکن وہ لوگ جو تمہارے خلاف کاروائیاں کرنے میں سرگرم عمل ہے، اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو.
پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اصل مقصد پھر کیا ہے کہ میکسیمم مہلت دی جائے، اور اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اس کے بعد بھی تو سمجھ لے، صرف اس لیے کسی کو ختم نہ کرو کہ وہ اب تک کیوں نہیں مسلمان ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آیات ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں، پیغمبر کی طرف سے آخری حجت تمام کی جا رہی ہے۔ پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے اور اس سے ان کے دشمن ہلاک کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور اس میں بھی اصل مقصود یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو سمجھ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تم آخر ان کے ساتھ یہ سلوک اب کیوں نہ کرو گے جبکہ وہ تمہارے بارے میں کسی بھی مہربانی کا سلوک نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو انہوں نے ان کے گھروں سے نکال دیا، جب وہ مدینہ میں جا کے انہوں نے پناہ لی تو وہاں بھی بار بار ان کے اوپر جنگیں مسلط کرتے رہے اور ہر موقع پر نقصان دیا۔ فرمایا کہ چونکہ یہ تھے تو وہاں میں ایک دوسرے کے رشتے دار بھی، فرمایا کہ تم ان کے معاملے میں نرم گوشہ رکھتے ہو جبکہ انہوں نے تمہارے ساتھ وہ سب سلوک کیا کہ جو ناروا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، یعنی صرف خود نے انکار کیا، اوروں کو بھی روکا۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بھائی یا بہنیں وہی ہو سکتی ہیں جن کے اندر یہ کنڈیشنز پوری ہوتی ہوں۔ کیا؟ اقام الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، بنیادی دینی فرائض۔ جو یہ بھی پورے نہ کریں پھر ان کا جب دین سے ہی تعلق نہیں تو تمہارا ان سے دینی رشتہ کہاں کا۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر وہ تلوار کے زور سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے جو عہد توڑا، اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے۔ مشرکین مکہ مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو ریسیو کرتے، ستو پلاتے، کھانا کھلاتے اور مسجد حرام کی صفائی کرتے، اور ان کاموں کو انہوں نے بہت بڑا کام سمجھ رکھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ حق پر کوئی نہیں، اور مسلمانوں کو وہ گمراہ کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ ان کے نزدیک دین کیا تھا؟ ان رسم و رواج کی پابندی جو ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی تھی۔ بہت سے لوگ آج بھی دین کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں، کلچر کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، شعوری طور پر مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر
بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل دین کیا ہے، وہ جو قربانی کی سطح پر ہو، وہ جو شعوری طور پر ہو، اور جس میں دین کے تقاضے پورے کیے جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان بعض اوقات دین کے کچھ ریچولز ادا کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، لہذا میں حق پر ہوں. اور دوسرا کوئی کسی اور طریقے سے اگر دین کے لیے قربانی کر رہا ہے تو اس کے نزدیک وہ بے وقوف انسان ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ایک تو یہ کہ مشرکین شرک کے ساتھ اگر مسجدوں کی خدمت کر بھی رہے تو وہ قابل قبول نہیں، ان کے یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، اب اللہ کے گھر کو تم جیسوں کی خدمت کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اللہ ہی کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم سے اپنے گھر کی خدمت نہیں لینا چاہتا. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ شرک کے ساتھ خواہ کوئی بیت اللہ کی تعمیر کرے یا اس کی صفائی کرے یا اس کی خدمت کرے تو وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، خواہ ان کی بنیاد اور ان کے پیچھے نیت درست ہو یا نہ ہو. تو اللہ کے ہاں قبولیت عمل صرف اس وقت ہوتی ہے جب صرف کام اچھا نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے اخلاص بھی ہو، توحید بھی ہو، وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو، بتوں کے نام پر نہ ہو، یا یہ کہ انسانی بتوں کے لیے نہ ہو. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں. یعنی مسجد کی خدمت اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن اس سے بڑے کام بھی ہیں کہ ان مسجدوں کو پھر آباد بھی کیا جائے. اور وہ مسجدیں صرف صفائی سے آباد نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے آنے سے آباد ہوتی ہیں. اب ہم لوگ بعض اوقات مسجدیں تو بڑی بڑی بنا لیتے ہیں، بہت خوبصورت، لیکن لوگوں کو آنے نہیں دیتے اس میں. اس لیے یا تو ان کے ایسے اوقات مقرر کر دیتے ہیں یا پھر ایسا رویہ اور سلوک تیار کرتے ہیں، اس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں، یا پھر اس میں لڑائی جھگڑے اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں. کبھی مسلکی، کبھی ذاتی رنجشیں اور اناد، کبھی کچھ اور مشکلات. تو بات یہ ہے کہ صرف مسجد بنانا ہی نیکی نہیں، مسجد سجانا ہی نیکی نہیں. اصل کام یہ ہے کہ مسجد آباد ہو، اس کام کے لیے استعمال ہو جس کے لیے وہ بنی ہے، اور وہ اسی وقت ہوگی جب مسجد چلانے والوں کے اندر صبر اور حوصلہ ہوگا اور وہ تکلیف اٹھا کر ہر ایک کو ویلکم کر رہے ہوں گے. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا، یعنی ان کو راہ نہیں دکھاتا، ان کو طریقے نہیں بتاتا کہ کس طرح پھر وہ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں دو طرح کی چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں. ایک طرف اس کے والدین، اولاد، بہن بھائی، ازواج، رشتہ دار، فیملی، برادری، مال، کاروبار، بزنس، تجارت، جابز، گھر، گھروں کی سجاوٹ، اور دوسری طرف اللہ، رسول اور جہاد، اللہ کے دین کے لیے سخت کوشش. اب عام طور پر تو انسان ان کو مینج کر لیتا ہے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کر کے گھر کے وقت میں گھر کے کام، باہر کے وقت میں باہر کے کام.
بعض سچویشنز اتنی نازک ہوتی ہیں، بعض صورتحال ایسی ہوتی جیسے جنگ تبوک کا موقع کہ اس میں انسان کو پھر گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، مال کی قربانی کرنی پڑتی، پکی ہوئی فصلیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور اللہ کے دین کے کام کے لیے جب پکار آتی ہے تو اس کے لیے لبیک کہنا پڑتا ہے. اور اگر ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر جب دین کو ہماری ضرورت ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہمارے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، ہم ہی کو کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان کی ترجیح نمبر 1 دین ہونا چاہیے. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز تم اس کی دستگیری کی شان دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا. غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں ہوا، اور ان آیات کے نزول سے تقریباً 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کی وادی کے درمیان اس غزوے میں پہلی بار مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ سب سے زیادہ تعداد تھی جو آج تک جنگیں لڑی گئی تھی، اور اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کو اتنا ہیومن ریسورس نہیں ملا تھا. لیکن اس کے باوجود کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے مسلمانوں کا رخ پھیر دیا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، جیسے جنگ احد کے موقع پر ہوا تھا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص مدد کی اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، تم بڑے خوش تھے لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. یعنی ریسورسز اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن بعض اوقات ریسورسز ہوتے ہوئے بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے زور بازو پر اعتماد کرنے لگتا ہے. وہ سیلف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا. اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر بزنس کیسے ہوگا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے. اللہ اور دروازے کھول دے گا اور ریسورسز پیدا کر دے گا. اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. سورۃ التوبہ کو سورۃ البراء اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمام گروہوں کو انڈیویجولی مخاطب کر کے ان سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان پر حجت تمام کی جا رہی. پہلے مشرکین کی بات تھی، اب اہل کتاب کی بات ہے. ان کو بھی ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر اس ذلت کا شکار ہوگے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی. اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تو مسلمان ہو گئے اور جو نہیں ہوئے انہیں پھر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہنا پڑا. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ علماء کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اوپر آ جائے، اللہ کا حکم واضح ہو، لیکن انسان کہ اچھا میرے شیخ کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیت پورا مفہوم دے رہی، لیکن پھر یہ کہیں کہ اچھا میرے بزرگ کیا کہتے ہیں، جس مسلک کو میں فالو کرتا ہوں وہاں کیا حکم ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر علماء کو اپنا خدا بنانا. کیونکہ انسان تو انسان ہے، کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اس سے بھول ہو سکتی ہے، اس کی سمجھ پوری نہیں ہے، اور ہر ایک کے پاس مکمل علم بھی نہیں ہوتا. جاننے کے باوجود بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے اور اپنے اس حاضر علم کی بنا پر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے. وہ بعد میں اسے رجوع کر لیتا ہے اور بعض اوقات فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں جب بعد میں پتہ چل جائے کہ اس سے بہتر چیز موجود ہے تو ہمیں پھر کسی انسان کے فیصلے کو نہیں، اللہ کے فیصلے کو سن کر اسے ماننا چاہیے.
اور کسی بھی قسم کی اس میں ہٹ دھرمی نہیں دکھانی چاہیے. تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے عدی بن حاتب جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا رکھا، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کو مانتے، اسی کو پوچھتے. تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ جو حلال حرام تمہیں وہ بتاتے تم اسی کو مانتے، اور جس سے وہ روکتے ہیں اسی سے تم رکتے ہو؟ میں کہا ویسا تم کرتے. کہا یہی تو خدا بنانا ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق تمہاری رہنمائی کر رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں ان سے بھول ہوئی، کچھ چھوٹ گیا، کوئی خلاف بات ہو گئی تو تم ان کی بات چھوڑ دو گے اور اصل پر آ جاؤ گے. اس وقت انسان کو تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے. اور یہ کسی کو بھی خدا بنانا کیا ہے کہ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دینا بنسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کے. خدا کی مان ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. یعنی ان کے علماء کو، پیغمبروں کو، سب کو کہا گیا تھا کہ وہ سب بھی اللہ کی عبادت کریں. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا، خواہ مسلمان کبھی مغلوب بھی ہوں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، ریلیجس ایکسپلائٹیشن کے ذریعے غلط فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، اور مذہب کے نام پر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ان کے پاس مال لے کر آئیں، اور ان کے بغیر نہ ان کا جینا ہو نہ مرنا ہو، اور اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے رکھتے ہیں. اصل دین پیش نہیں کرتے، اصل کرنے کا کام نہیں بتاتے، لیکن خود ساختہ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جس سے یہ خود دنیا کے فائدے اٹھا سکیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو خرافات میں الجھا دیں گے تو لوگ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کا صدقہ نہیں کرتے، خصوصاً زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے پاس سونا اور چاندی ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے، نہیں. جب کوئی شخص سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ کنز نہیں رہتا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کا سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے پھر کیا ہوگا، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں یعنی فور ہیڈ پر اور پہلوؤں، سائیڈز پر اور پیٹھوں اور بیک کو داغا جائے گا. یعنی وہ گرم گرم تپتا ہوا سونا ان کو چپکایا جائے گا، ان پر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. بات یہ ہے کہ ایسی سمیٹی ہوئی دولت تو دنیا میں بھی اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور آخرت میں وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت، یعنی کیلنڈر کی تبدیلی اپنی مرضی سے مہینوں کے نام بدل دینا، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اس کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر دیں. یعنی مشرکین نے جہاں اور بہت خرافات کی تھی، جہاں پر اور خلاف فطرت انہوں نے کام کیے تھے، وہاں اس کیلنڈر میں بھی اپنی مرضی سے چینجز کر دی جو ڈے 1 سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا، بنایا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینے تقسیم انسانوں کی نہیں کی ہوئی، اللہ ہی کی ہوئی ہے، یعنی وقت کی تقسیم جو ہے. لیکن یہ مشرکین ماہ حرام میں جنگ نہیں کر سکتے تھے تو یہ کیا کرتے اپنی مرضی سے ماہ حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیتے اور ماہ حرام کو آگے پیچھے پوسٹ پون کر دیتے یا پیچھے کر دیتے. تو اس سے پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ جیسے
چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ رمضان جو ہے وہ سردیوں میں ہی آئے اور دن چھوٹے ہوں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش یہ کیلنڈر شمسی ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے قمری کیلنڈر، لونر کیلنڈر دے کر ہر موسم میں عبادات کو فرض کیا، حج ہو یا روزہ ہو، تاکہ یہ دیکھے کہ کیا میرا بندہ ہر وقت میرا بندہ ہے یا کسی مخصوص موسم میں میرا بندہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہوں پہ، مخصوص موسم میں کرتے ہیں. موسم اگر بدل جائے، حالات بدل جائے تو ان کی وفاداریاں بھی بدل جاتی ہیں. تو ایسے لوگ پھر مخلص نہیں ہوتے، سچے اور پکے نہیں ہوتے. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. اللہ کی راہ میں نکلنا، خواہ جنگ کے لیے ہو، خواہ علم حاصل کرنے کے لیے، خواہ کسی اور دین کے کام کے لیے، جب کہیں اس کی ضرورت ہو تو اہل ایمان کا کام کیا ہے کہ اس پر لبیک کہیں، اپنے ذاتی کام، ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑیں اور اس وقت کی ارجنٹ نیڈ کو پورا کریں. تو فرمایا کہ جب تم سے کہا گیا کہ آؤ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو تو تم اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا. یعنی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا کام تو کبھی نہیں رکتا، کوئی اور کام کرے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان اگر آج تم پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے تو اللہ نے پیغمبر کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب اس کے ساتھ صرف ایک شخص تھا اور وہ بھی گھبرا رہا تھا، تو پیغمبر اس کو تسلی دے رہا تھا کہ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا. اگر اللہ نے اس وقت مدد کی تھی تو کیا آج نہ کرے گا؟ اس کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے. یعنی ہجرت کے موقع پر جب کفار بالکل قریب پہنچ چکے تھے غار ثور کے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. دنیا میں انسان دو طرح کے کام کرتا ہے، ایک اپنی دنیاوی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور دوسرے دین کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایک میں زیادہ ہوتے ہیں تو دوسرے میں کمی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جو اپنی آخرت بناتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، اور جو دنیا بناتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے. اس کے مطلب نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، بات یہ ہے کہ بیلنس رکھا جائے. لیکن اگر کہیں کلیش ہو تو دنیا کی خاطر آخرت کو نہ چھوڑا جائے، آخرت کے لیے دنیا کی قربانی کر دی جائے. اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، یعنی جنگ تبوک کا، وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کر دے، تم نے انہیں کیوں رخصت دے دی؟ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نفیر عام ہوا تھا، سب کو کہا تھا کہ جنگ کے لیے چلو، کیونکہ جنگ تبوک عربوں کے ساتھ نہیں، عرب باؤنڈری سے باہر رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اور بہت دور ہو رہی تھی.
تو اس لیے سب مسلمانوں کو کہا کہ وہ سب ساتھ چلے، سوائے جو کہ جن کو کوئی عذر معذوری تھی حقیقی۔ اب کیا ہوا، جو تو مخلص اہل ایمان تھے وہ خوشی خوشی آ گئے، حالانکہ پھل پکے ہوئے تھے اور گرمی کا موسم تھا، سب کا دل یہ چاہتا تھا کہ ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کے کھجورے کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیئیں اور گرمی کی تپش کا مقابلہ کریں، لیکن ایسے میں جنگ تبوک کی پکار آتی ہے، سخت قسم کا امتحان ہے۔ اہل ایمان تو اپنے ایمانی محبت اور شوق کی وجہ سے نہ موسم کی پرواہ کرتے نہ کسی اور چیز کی، وہ تو اللہ کی راہ میں چل نکلے، لیکن منافقین وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، جائیں گے نہ جائیں، نہیں جائیں گے تو نفاق کھلے گا، اور اگر جائیں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی، کوئی بہانہ کر لو تو بس یہیں بیٹھے رہ جاؤ۔ انہوں نے وہ آئے، ایک آتا بہانہ کرتا، دوسرا آتا بہانہ کرتا، اور آپ ان کے بہانے قبول کرتے جاتے اور ان کو چھٹی دیتے جاتے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا کہ آپ ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں، آپ ان کو رخصت نہ دیتے تاکہ تم پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے، کیونکہ کسی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اصل فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی ایسے موقع پر کسی ایسی سہولت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو ملی ہوئی تھی۔ مثلا کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں، اگر جنگ کا اعلان ہو جائے تو جو فوجی چھٹیوں پر گئے ہوتے ہیں وہ چھٹی پر ہی رہتے، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو چھٹیاں ہیں، ہماری تو چھٹی ہو، ہم تو نہیں آ سکتے۔ وہ لڑے گے جو اس وقت جاب پر ہیں؟ نہیں، کیا کیا جاتا ہے، صرف چھٹی پہ گئے ہوئے کو نہیں بلایا جاتا، ریٹائرڈ کو بھی بلا لیا جاتا ہے، اور نئے بھی بھرتی کر لیے جاتے ہیں جن کی پوری ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خطرے کی بات ہے، مشکل وقت ہے۔ تو اسی طرح دین کے کام کی بھی مختلف لیول ہوتے ہیں، کچھ روٹین کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں جس میں ہر شخص اپنے ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ چھٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے دن اور ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ جب بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، جب نیند بھی قربان کرنی پڑتی، اور جب وقت کا بھی زیادہ تقاضا ہوتا ہے، زیادہ وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر انسان 2 اور 2 4 کرے اور کہے کہ نہیں، میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ میں بس اتنے سے اتنے بجے تک کام کروں گا اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، تو پھر یہ دین کے کام کے ساتھ بعض اوقات زیادتی ہو جاتی۔ یہ نہیں کہ روز کا معمول بنا لیا جائے، لیکن ایز پر نیڈ۔ کچھ کام جاب ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں، اور وہ مشن ہوتے ہیں۔ تو جب بھی انسان کسی مشن پہ نکلتا ہے تو وہ اوقات کی پرواہ پھر نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کے کام کو کہاں کس وقت کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنی باقی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اور اس کام کو اپنی پرائرٹی دیتا ہے۔ یہی اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا۔ بہت سکیری بات ہے، نیکی کا موقع سامنے ہو اور بندہ اس سے محروم ہو جائے، اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ جا کے اپنا حصہ ڈالے اس میں۔ یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سزا ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور انسان اس سے محروم ہو، اور اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ اس سے چلو بھر پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا کام ہمارے آس پاس ہوتا ہے اور ہم کر بھی سکتے تھے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتے اور کر کے ہی نہیں دیتے، آگے ہی نہیں بڑھتے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو رہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی نیت میں خرابی تھی۔ جب انسان نیت درست کر لیتا ہے، جذبہ سچا ہوتا ہے، تو بظاہر رکاوٹیں آ بھی جائیں تو گھر بیٹھ کے بھی اللہ اجر لکھ لیتا ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ کہ کچھ ایسے مخلص مومن تھے کہ جو رو رہے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، لیکن نہ ان کے پاس سواری تھی، نہ مال تھا، یا پھر وہ معذور تھے کہ اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گھر بیٹھنے کے باوجود ان کے لیے اجر لکھ لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہٹے کٹے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، صرف ان کا دل نہیں تھا اس کام میں، اللہ کا کام ان کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی، لہذا اللہ نے ان سے وہ لے لیا، ان کو اٹھنے نہیں دیا، ان کو ساتھ شامل ہی نہیں ہونے دیا۔ اور پھر مومنوں سے کہا کہ تم ہمت نہ کم کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے، تو ہم بھی اب بیٹھ جائیں، ہم بھی چلے جائیں۔
فرمایا کہ اس میں بھی بھلائی ہے اگر وہ نہیں آئے. وہ کیا؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کی سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. بعض لوگوں کا ساتھ ہونا زیادہ بڑی مصیبت ہے اس کی نسبت کہ وہ گھر بیٹھ رہے ہیں اور وہ ساتھ نہ شامل ہو. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان کی دلچسپی ان کے ساتھ ہے. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، مختلف کام خراب کرنے چاہے ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی دین کا کام ہوتا ہے. کچھ لوگ تو انتہائی مخلص ہوتے ہیں، جان مال جذبہ اپنا علم ہنر سکل ہر چیز کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بیچ بیچ کی راہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کام کرنے والوں کی ہمتیں توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہر گروہ میں پائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ ان سے ڈیلنگ کا طریقہ انداز کیا سکھایا گیا؟ واعفو واصفحوا، اگنور کر دو، معاف کر دو، درگزر کرو، اور جو کرنا ہے وہ کرتے جاؤ. اللہ کا کام تو ہو کر رہے گا. کسی کے آنے یا نہ آنے سے، کسی کے شریک ہونے یا نہ ہونے سے وہ کام نہیں رکتا. اللہ اس سے بہتر لوگ لے آتا ہے. یاد رکھیے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، جہاں کہیں ہم کام چوری کریں گے اور جہاں کہیں ہم پیچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا کام نہیں ہوگا. جو کچھ بھی اللہ نے چھوٹا یا بڑا کچھ بھی کرنے کی توفیق دی ہے، ہماری جگہ کوئی اور آ کے خانہ پور کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، کوئی اور ثواب لے جائے گا. ایسی جگہ سے اللہ غیب سے مدد کرے گا کہ ہم سے بھی بہتر لوگ آ سکتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ دین کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے. شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اور ہم کو چن لیا. اب سب کچھ پا کر پھر پلٹ جائے انسان تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. ان میں سے ایک شخص ہے جد بن قیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہانے کرنے لگا، کہنے لگا آپ جا رہے ہیں رومیوں سے جنگ کریں، اور میں نے سنا ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی. عورت میری بڑی کمزوری ہے، اگر آپ مجھے لے گئے تو میں تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے میں وہاں نہ جاؤں، فتنے سے بچ جاؤں. اچھا، کچھ لوگوں کا بالکل یہی لاجک ہوتی، ہم دین کا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کام کرنے والے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور پھر وہ غیبت کرتے ہیں اور ایسا ویسا، اور اس سے ہمارے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، بہتر ہے کہ ہم ایک طرف ہی رہیں. یہ کوئی لاجک نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر صحیح ماحول ملتا ہے تو اور سپورٹ کرو، نہیں تو اس کو صحیح کرو. اب عورتوں کی فتنے سے مقابلہ گھر بیٹھ کے تھوڑی ہوگا، وہ تو سیلف ڈسپلن چاہیے، سیلف کنٹرول چاہیے کہ تم اس میں نہ کودو. اصل کامیابی یہی ہے کہ جہاں پھسلن ہو انسان وہاں سے بچ کے چلے، خود کو سنبھلے نہ کہ بلیم کرے کہ یہ کس نے چھلکے پھینک دیے کہ میں گرنے والا ہوں، جب تک تم یہ نہیں اٹھاؤ گے میں چلوں گا ہی نہیں. یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. جب کام کا وقت ہے تو کام ہی چاہیے، کام ہی کرنا ہے. فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہی ہوئے ہیں. یعنی فتنے میں کیسے پڑے ہوئے؟ یعنی منافقت میں. منافقت ایک فتنہ مصیبت ہے ان کے لیے، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، ہم تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور اس میں بھی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، کچھ اور سکھانا چاہتا ہے جو ابھی تک نہیں سیکھے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں سستی کے مارے. یہ منافقین کی ایک پہچان ہے. جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ کسی اور کام میں کیا کرے گا، اور خدا کے دین کی کیا خدمت کرے گا جو فرض ہی نہیں پورا کیا. اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ احسان جتا کر. ان کے مال و دولت
اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں جان دیں. یعنی جس مال اور اولاد کی وجہ سے وہ دین کے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں وہی مال اور اولاد ان کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے. وہ سمجھتے دین کا کام مشکل ہے, اللہ ان کو کسی اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں. یعنی ان کی ظاہری باتوں پہ بالکل نہ جاؤ جہاں وہ تم سے محبت کا اظہار کریں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں, اس لیے تمہیں راضی کرنے کے لیے ایسے ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ بات بھی ایسی ہے جو ڈے 1 سے ہو رہی. لوگوں نے مال کے معاملے میں پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا تو باقیوں کو کہاں چھوڑیں گے. کوئی بھی شخص جو دین کے نام پر کچھ جمع کر رہا ہو, کچھ کام کر رہا ہو, لوگ ضرور شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اور آپ کے دین پر چلنے اور مخلص ہونے کی شرط ہی ہے کہ آپ پر یہ الزام لگے ایک دفعہ, کیونکہ یہ الزام پیغمبر پر لگا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. حالانکہ جو اپنی جان اور مال سب کچھ لگا رہا ہے وہ لوگوں کو مال کو اپنے لیے رکھ لے گا کہ جس کے استعمال کرنے کا بھی اس کو وقت نہ ہو. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں. یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ انہیں کچھ مل جائے, اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. انا الی اللہ راغبون,